آج میں نے اپنے ویلاگ میں اپنا ایک کالم پڑھنا ہے. کالم چونکہ اب اخبارات میں چھپتے نہیں ہیں تو میں نے یہ ہم سب کو بھیجا تھا، اور وجاہت مسعود اور عدنان کاکڑ ان کی بڑی مہربانی، ہمیشہ چھاپ دیتے ہیں. اور سیٹائر ہے تھوڑا سا، اور چونکہ وہ ویب سائٹ سے ظاہر ہے اتنی ریچ نہیں ہے جتنی اخبار کی ریچ ہوتی ہے، تو اس کے لیے سارے حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ تو یہ لگا دیا ہے، ویب سائٹ پہ بھی چھپ گیا، لیکن ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ یوٹیوب پر بھی یہ کالم آپ تک پہنچایا جائے. کالم کا عنوان بڑا مزے کا ہے، اور وہ ہے کہ امریکی جرنل بزدل ہیں. کچھ اس طرح سے ہے: مجھے قوی امید ہے کہ اب تک پیارے پاکستانیوں کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہوگا کہ امریکہ سے زیادہ بزدل فوج کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ ڈرپوک جرنل کسی اور فوج میں شاید ہی دستیاب ہو. اس قیاس کے پیچھے رموز یہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک امریکی جرنل، جس نے سینے پر ڈھیر سارے تمغے سجائے ہوئے ہیں اور وہ بھیگی بلی بنے چند امریکی سینیٹرز کے روبرو پیش ہے. بد زبان سینیٹرز کی جرت تو دیکھیے کہ نہ صرف کہ ایک جرنل سے سوال کر رہے ہیں، بلکہ چند ایک نے تو جرنل کی بات کاٹنے کی گستاخی بھی کی. چند بدبخت سینیٹر جنرل صاحب سے اونچی آواز میں بولنے کے گناہ گار بھی ہوئے. ان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کے باوجود وہ بزدل جنرل نہ صرف تحمل سے رندھے گلے کے ساتھ ان 2 ٹکے کے سینیٹرز کا گستاخانہ سوالات کا جواب دیتا رہا، اور حد تو یہ ہے کہ جب ایک بد زبان سینیٹر نے نعوذ باللہ جنرل صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا تو بھی جنرل صاحب کو طیش نہیں آیا. امریکی تاریخ کے اس نازک موقع پر نہ کسی کا مورال ڈاؤن ہوا، نہ اداروں کے احترام کی بحث کا آغاز ہوا، نہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑی، نہ ہی کسی نے سینیٹر کی کرپشنز کے راگ عوام الناس کو سنائے. کیا فائدہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج کے جنرل ہونے کا؟ کیا فائدہ تمغوں سے بھری چھاتی کا؟ کیا فائدہ اتنی طاقت، اسلحے اور انٹیلیجنس کا، جب ایک جنرل ان سینیٹرز کا منہ توڑ جواب نہ دے سکے، ان کو جمہوریت کے سبق کا عبرتناک انجام نہ بتا سکے؟ حیرت اس بات پر ہے کہ نہ صرف امریکی فوجی بزدل ہیں، بلکہ ان میں دور اندیشی، جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا بھی فقدان پایا جاتا ہے. اس ویڈیو کو آئے کئی دن بیت گئے، ابھی تک کسی ایک سینیٹر کی بھی کوئی نازیبا ویڈیو منظر عام پر نہیں آئی. ابھی تک ان کی شبینہ داستانوں کے قصے میڈیا پر زباں زد عام نہیں ہو سکے. ابھی تک کسی سینیٹر نے شمالی علاقہ جات کی سیر نہیں کی. ابھی تک اتنی بڑی فوج کے کسی نوجوان کو جذباتی نہیں ہونا پڑا. ابھی تک کسی سینیٹر کی بیوی بیٹی کا کوئی سکینڈل سوشل میڈیا کو گرما نہیں رہا. یہ بزدلی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تھڑ دلی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فرائض سے غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کام چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے امریکہ کو ماضی میں بہت سبق سکھائے. انہی اسباق کے آموختے کی بازگشت اب امریکی سینٹ میں سنائی دی جا رہی ہے. 22 سینیٹر اکٹھے ہو کر ہمارے ماضی کی جارحانہ اور حکیمانہ حکمت عملی پر بحث کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سنا ہے ہمارے جذبہ ایمانی سے لبریز افغان جہاد پر خرچ ہونے والی رقم پر بھی رسیدہ کڈو کا نعرہ لگانے کو تیار ہے. اس طرح کی گفتگو بزدل قوموں کی نشانی ہے. ہمارے ہاں کسی کی ایسی جرت نہیں کہ کسی حاضر سروس جنرل سے تو کجا کسی ریٹائر جنرل سے بھی ایسا احمقانہ سوال کر سکے. ہمارے ہاں اپنے جنرل اتنے دلیر اور شجیع ہیں کہ ان سے نہ سینٹ میں سوال کرنے کی کسی کو جرت ہوتی ہے، نہ اسمبلیوں کے اراکین کو کبھی اتنی ہمت ہوئی، نہ عدالتیں کبھی اس کفر کا مرتکب ہوئیں، نہ میڈیا سے کبھی ایسی گستاخی سرزد ہوئی. حالانکہ اس کے لیے بہت کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتا، بس روب داب شوشہ ہی کافی ہوتی ہے. اکثر تو دبکا لگانے سے ہی کام بن جاتا ہے. نواز شریف کے مطابق 1999 میں 12 افراد بندوقیں تانے ان کے بیڈ روم میں داخل ہوئے. ان 12 نوجوانوں کی دلیرانہ قیادت جنرل محمود اور جنرل اورقزئی کے سپرد تھی.
ان بہادر جوانوں نے اپنی قیادت کے ہمراہ ملک کے منتخب وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگا اور بس اسمبلیاں توڑنے کا معمولی سا مطالبہ کیا۔ نواز شریف کو دلیری کے اس شاندار مظاہرے کے بعد اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی، وزارت عظمیٰ سے فی الفور دستبردار ہو جانا چاہیے تھا، مگر میاں صاحب ضد پر آ گئے اور میں نہ مانوں کی رٹ لگا دی۔ بہادر اور دلیر لوگ پہلے ہی اس مرحلے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ نواز شریف کو جیل میں ڈالا، ہائی جیکنگ کا جعلی مقدمہ کھڑا کیا، وطن بدر کیا اور جنرل مشرف جیسے سورما کو عنان حکومت سونپ دیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک معجزے سے عدالتیں بھی راہ راست پر آ گئی، میڈیا بھی سربہ سجود ہو گیا، اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی، صدر مملکت نے بھی ایوان صدر سے رخصت چاہی، پی ٹی وی نے مٹھائیاں تقسیم کرنے کی ویڈیو چلائی، آئین ردی کی ٹوکری میں گیا اور جاگ اٹھا ہے پاکستان کے ایمان افروز نغموں سے پی ٹی وی گونج اٹھا۔ بس یہی بات، معمولی سی بات امریکہ کے بزدل جرنیلز کو سیکھنی چاہیے کہ حکمت عملی، منصوبہ بندی اور جنگی چالوں سے لمحوں میں سویلین بالادستی جیسی فروئی چیزوں کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے، 12 مسلح افراد سے انقلاب لایا جا سکتا ہے، آئین کو ردی کی ٹوکری کے سپرد کیا جا سکتا ہے، عدالتوں کو من مانے فیصلوں پر مجبور کیا جا سکتا ہے، میڈیا کو واٹس ایپ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، سیاستدانوں کو مسلوب کیا جا سکتا ہے، ذرا سی جرت سے ان کی وطن بدری کے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن لگتا ہے امریکی جنرل بزدل ہونے کے ساتھ کام چور بھی ہے۔ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ، اس میں دور اندیشی درکار ہوتی ہے، برسوں ڈرائنگ رومز میں منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے، کہیں دور نہا خانوں میں سینکڑوں دفعہ کی گئی ریہرسل درکار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹکے ٹکے کے سینیٹرز ان کے منہ کو آتے ہیں، ان کو احتساب سے ڈراتے ہیں، ان سے حساب مانگتے ہیں۔ ہم سے تو آج تک یہ گناہ سرزد نہیں ہوا کہ کسی فوجی آپریشن کا حساب مانگے، کتنے خرچ ہوئے، کتنے بچ گئے، اس پر سوال پوچھیں، سیلاب زدگان کی مدد کی مد میں کیا وصول پایا، کیا خرچ ہوا، ٹڈی دل کے روک تھام میں کھاتے کیا بتاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ہم بنیے تھوڑی ہیں جو حساب کتاب رکھتے، ہمارا کام جنگ کرنا ہے، چاہے وہ آئین سے ہو، چاہے وہ عوامی نمائندے سے ہو، چاہے اس کا ٹارگٹ اپنے ہی عوام کیوں نہ ہو۔ ہمارے جرنیلوں کو کیا لگے اس دنیاوی حساب کتاب سے، وہ تو جذبہ ایمانی سے لبریز شوق شہادت میں ماشاء اللہ لگاتے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر سرینا ہوٹل سے شاپروں میں فیصلے لے کر آتے ہیں، میڈیا کے ایک ایک فریم پر نظر رکھنے کا دقیق فریضہ سر انجام دیتے ہیں، غدار صحافیوں کے ٹویٹس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اپنے خرچوں پر بد زبانوں اور گستاخوں کو شمالی علاقہ جات کی سیر کرواتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو امریکی جرنل کی اس کبھی مثال سے متاثر ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ جناب والا، آپ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہیں، یہ وطن آپ کا ہے، آپ کے لیے ہی بنا ہے، یہاں کسی کی جرت نہیں کہ آپ سے سوال کر سکے، یہاں حکومت بھی آپ کی منشا کے بغیر سانس نہیں لیتی، اپوزیشن بھی آپ کا دل لبھانے کے بہانے تلاش کرتی ہے، سینٹ بھی اپنے چیئرمین کے انتخاب کے لیے آپ کی مرہون منت ہے، عدالتیں بھی آپ کے آگے سرنگوں ہیں۔ میرا مشورہ تو اس ملک کے اصل حکمرانوں کو یہی ہے کہ حضور آپ کا اقبال بلند ہو، آپ یہ آئین وغیرہ کی بحث میں نہ پڑا کریں، 22 کروڑ خدام کو آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔